دیکھیے مولانا محمود مدنی صاحب کی طرف سے ہم لوگوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ ملک میں جہاں سے بھی کسان بھائی نکل رہے ہیں ہم ان کی ضروریات کو دیکھیں، سمجھیں اور ان کی خدمت کریں۔ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں، راکیش جی کے پاس، اور ہم آپ سے مل کر کے مدنی صاحب کا پیغام ہم نے پہنچایا ہے کہ آپ مجھے حکم فرمائیے ہم لوگ کیا خدمت کر سکتے ہیں۔ ایک تو مسئلہ ہے ضروریات کا پورا کرنے کا، اور دوسرا پوری طرح سے اس کو کسی ذات برادری سے، کسی مذہب سے اس کو ہرگز جوڑنے کی ضرورت نہیں۔ کسانوں کا معاملہ ہے، ہم سب بھی کسان ہیں اپنی جگہ پہ۔ اگر کسان ہی نہیں رہے گا تو ملک کہاں رہے گا اور ملک چلے گا کیسے؟ اس وجہ سے کسان کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے تاکہ ملک بچے، اور یہ ایک اچھا موقع ہے، لوگ کھڑے ہوئے ہیں تاکہ ہم سب کی پوری یکجاہیت، یکجہتی وہ دنیا دیکھ لے کہ یہاں ہم لوگوں میں کسی طرح کا کوئی الگ نہیں ہے، اس معاملے میں سب ایک ساتھ کھڑے ہیں، اور اس کی نظیر آپ نے دیکھ لی، آپ نے دیکھ لیا، ہم لوگ ایک ساتھ کھڑے ہیں، اور ہندو مسلم ایکتا، سکھ عیسائی زندہ باد، یہ ہم سب کا نعرہ ہے جی۔ اب دوسرے بارڈر پر بھی کل گئے تھے تو کیا دیکھنے میں آیا، کس طرح کی ضروریات ہیں جس میں آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں؟ ابھی ہم مثال کے طور پر جیسے سہارنپور، مظفر نگر، شاملی، باغپت، غازی آباد، ہاپوڑ، ان علاقوں سے جو لوگ گزر رہے ہیں وہاں ان علاقوں میں تو چلتے ہوئے راستوں پہ مسافروں کی، مہمانوں کی خدمت ہو رہی ہے۔ یہاں مقامی طور پہ ہم نے جہاں بھی جا کر کے جائزہ لیا، مولانا غیور صاحب، مولانا داؤد صاحب، ہم لوگ گئے، اور وہاں بھی لوگوں نے یہی کہا کہ ہم تو 6 مہینے کا راشن لے کے آئے ہیں اور ہم یہاں رہنے کے لیے آئے ہیں، جب تک کہ معاملات حل نہیں ہوتے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ جب بھی کسی طرح کی ضرورت پیش آئے گی تو اس کو پورا کیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ حکومت ہند سے بھی یہ اپیل ہے کہ اس مسئلے کو جلد از جلد حکومت حل کرے۔ اس کے علاوہ جیسے میڈیکل کی پرابلم ہے یا اور طرح کی کھانے پینے کی، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ لے کر کے آئے ہیں، ایک بڑا مسئلہ جس طرح سے کووڈ کا دور چل رہا ہے، تو ایسے میں کس طرح کی کچھ پلاننگ کر رہے ہیں میڈیکل والے؟ ہم بہرحال حالات تو ہی ہیں، اب ہمیں اس کا دیکھنا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے، لیکن اس سے غافل بھی نہیں رہنا ہے۔ جو ضروریات ہیں ان کا خیال کر کے اسے پورا بھی کرنا ہے۔ ایمبولینس کی ضرورت ہوگی تو ہم کو بھی لگائیں گے، ہم کووڈ میں کام کر ہی رہے ہیں، اپنی گاڑیاں ایمبولینس کووڈ میں کام کر رہے ہیں، ان کو یہاں لگایا جائے گا کووڈ کی خدمت کے لیے۔ سوشل میڈیا پر ایک یہ بحث چل رہی ہے کہ مسلمانوں کو کھل کر سمرتھن میں نہیں آنا چاہیے، ہندو مسلم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بے بنیاد باتیں، اس کا کسی طرح سے اس سے جوڑنا نہیں چاہیے۔ یہ جب مسلمان تکلیف اور مصیبت میں نہیں کھڑا ہوگا اور پریشانی کے حالات میں کندھے سے کندھا ملا کر نہیں کھڑے ہوں گے تو کون سا وقت آئے گا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ تو اس وجہ سے میں آپ کے ذریعے سے اپیل کرنا چاہتا ہوں حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کی طرف سے خاص طور سے کہ مسلمان بحیثیت مسلمان کے اپنی شناخت کے ساتھ پوری طرح سے شریک ہو، شرکت ہو، ملک کے لیے مفید ہے، برادران وطن کے ساتھ مفید ہے۔ ہمارے ان بھائیوں کے ساتھ اگر ہماری علامتیں نہیں ہوں گی تو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم کون ہیں، یہ کون ہیں؟ اسی میں تو ہمیں یکجہتی کو پیش کرنا ہے پوری طرح سے انشاءاللہ، اور اس کا پیغام بھی اچھا جائے گا اور دنیا بھی مطمئن ہوگی۔ ہمارے ملک میں جو اقتدار بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی سوچنے اور سمجھنے کا موقع ملے گا۔ ایز اے جمعیت اگر ہم بات کرتے ہیں، تنظیم کے طور پر اگر بات کرتے ہیں، تو تنظیم کو لے کر بھی کہیں نہ کہیں آبجیکشن ہے کہ مسلم تنظیمیں، آپ شناختی بات جہاں تک ہے شناختی طور پر آئیں، لیکن مسلم تنظیموں کو نہیں آنا چاہیے۔ جمعیت علماء تو ملک کی ہے نا، جمعیت علماء کسی ایک ذات برادری کے لیے نہیں، جمعیت علماء اس ملک ہندوستان کی جماعت ہے۔ اسی آرگنائزیشن نے ملک کو آزاد کرایا اور اس کا بہت بڑا کردار ہے اس ملک کی حفاظت کے لیے۔ جب بھی ملک پہ کوئی آنچ آئے گی تو ہماری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں کہ ہم اس ملک کی حفاظت کے لیے میدان میں اتریں، تو اسی کے کڑی میدان میں اترے ہوئے ہیں، اور ہم نے اپیل کی ہے، صرف اترے ہی نہیں، اپیل کی ہے باقاعدہ کہ جہاں جہاں سے ہمارے کسان بھائی گزر رہے ہیں، جمعیت علماء کے کارکنان ان کے کھانے کے لیے، ان کی سہولیات کے لیے، ان کی ضروریات کے لیے جو بھی کر سکتے ہیں وہ کھڑے ہوں۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا ہریانہ میں، جمنا نگر، شاملی میں، باغپت میں، مظفر نگر میں، سہارنپور، ہر طرف ہاپوڑ میں سب لوگ کھڑے ہیں اور وہ خدمت کو انجام دے رہے ہیں۔ یہ تو مخلوق کی سیوا کی جا رہی ہے، خدمت خلق ہے۔ آؤ دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ آؤ دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہیں، طرز عمل سے یہ دکھلائے